حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو کوئی اس مہینے کی خیر و برکت سے، بھلائی سے محروم رہا، وہ واقعتاً محروم ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان برکت والا، بھلائیوں والا مہینہ ہے، اور جو ان برکتوں کو سمیٹنے سے محروم رہتا ہے، حقیقتاً وہ ہر نعمت سے محروم ہے۔ تو رمضان کی بھلائیوں، اس کی خیر و برکت کو سمیٹنے کے لیے رمضان سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تیاری کئی اعتبار سے کرنی ضروری ہے۔ پہلی بات، اگر ہم یہ دیکھیں کہ رمضان کی خیر و برکت، رمضان کی بھلائی کیا ہے، تو رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن کے مہینے میں تلاوت زیادہ کرنی ہے، اس مہینے میں قیام اللیل کرنا ہے، اور قیام اللیل میں قرآن حکیم کو سننا ہے۔ اس مہینے میں دورہ قرآن کرنا ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کرنی ہے، کثرت سے اذکار کرنے ہیں۔ اس مہینے میں خیر و برکت کے لیے جیسے خود مصروف عمل رہنا ہے، ایسے ہی دوسروں کو تلقین کرنی ہے۔ اس مہینے میں افطاریاں بھی کروانی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے انہوں نے عمرہ بھی کرنا ہے۔ تو بہت سی برکتیں ہیں جن کو ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ اس مہینے میں صدقہ و خیرات بھی بہت کرنا ہے۔ تو جب کرنے والے کام بہت سے ہیں تو اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس وقت کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے لیے ابھی سے ٹائم مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ابھی سے اپنے اوقات کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو یہ اوقات سبھی کو منظم کرنے چاہیے، خصوصی طور پر خواتین کے حوالے سے ہم ضرور دیکھیں گے کہ وہ اپنے وقت کو کیسے مینج کریں گی، کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے مردوں سے مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں۔ پھر بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو جاب کرتی ہیں، یا جیسے بچیاں ہیں وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، کچھ لوگوں کے امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم خصوصی طور پر خواتین کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں ہم جابینس کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بات چیت کریں گے کہ وہ اپنے اوقات کو کیسے منظم کریں۔ تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ رمضان کی خیر و برکت، رمضان کی بھلائی کیا ہے۔ اب اس راستے کی رکاوٹ ہماری دیگر مصروفیات ہیں۔ ہم نے کسی قسم کی مصروفیت سے فرار حاصل نہیں کرنا، گھر کے کاموں کو بھی انجام دینا ہے، لیکن وقت نکالنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
خود ٹائم مینجمنٹ کتنی زبردست کی ہے. کھانے پینے کے اوقات کو 2 اطراف میں محدود کر دیا، سحر اور افطار. سحر دیکھیں سورج طلوع ہونے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، اور افطار غروب آفتاب کے موقع پر. تو یوں مصروفیات ایک اعتبار سے دیکھیں تو خود بخود آرگنائز ہو جاتی ہیں. یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے وقت کے تعین کے لیے اور ٹائم نکالنے کے لیے ہماری اتنی زبردست رہنمائی کی. اور اس مہینے میں نزول قرآن کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی تلقین کی. ہم سے روزہ رکھوایا جو ہمارے وقت کو اور زیادہ آرگنائز کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. تو رمضان سے پہلے اگر ہم رمضان کی مصروفیات اور رمضان کے بعد آنے والی عید کی مصروفیات کو دیکھ لیں تو کچھ کام بیفور ٹائم ہو سکتے ہیں، وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر گروسری شاپنگ پہلے ہو سکتی ہے، راشن خریدا جا سکتا ہے رمضان کے لیے بھی، عید کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا حق ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں. اسی طرح سے جیسا عید کے موقع پر تحائف دینے، عید کے موقع پر نئے کپڑے سلوانے، تو یہ سارے کام جو 1 مہینے بعد کرنے ہیں وہ ابھی سے کر لیجئے. تو اس وقت تو آپ کچھ چیزوں کا جائزہ لے لیں، اور اس اعتبار سے جائزہ لے لیں کہ کیا میں نے اپنی گروسری کی لسٹ بنا لی، یعنی کچن میں جن چیزوں کی ضرورت ہے کیا اس کی فہرست بنا لی ہے. پھر اس فہرست کے مطابق آپ شاپنگ کر لیجئے. اگر آپ اسی کے مطابق شاپنگ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی. لیکن پیش نظر رکھیے گا کہ اس مہینے میں آپ نے افطاریاں بھی کروانی، اس مہینے میں مہمانداری کا طریقہ کار بدل جاتا ہے، یا سحری یا افطاری. تو اس لحاظ سے اتنی گروسری ضرور کر لیں کہ مہمانداری کے لیے بھی یعنی آپ پہلے سے مینج کر لیں. اسی طرح سے گھر کے تمام افراد کے حوالے سے دیکھ لیں انہوں نے عید کے دن پہ کیا پہننا ہے. جو کچھ پہننا ہے اس کو ابھی سے مینج کر لیں. کپڑے بنے بنائے خریدنے ہیں یا سلوانے ہیں، دونوں طرح سے آپ ابھی سے اگر خریداری کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی. پھر اسی طرح سے کچھ ایسے امور ہیں جو کچن کی مصروفیات کو بڑھانے والے ہیں. رمضان کی مصروفیات کو کم کرنے کے لیے کچھ ایسے کام پہلے سے کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے کچن کی مصروفیات کو مینج کیا جا سکے. مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں جو چیزیں کھانوں میں خصوصی طور پر استعمال ہوتی ہیں جیسے لہسن، ادرک وغیرہ، تو ان کو بیفور ٹائم رمضان آنے سے پہلے پیس کر اتنی مخصوص مقدار میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اسے رکھ کے فریز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جیسے پکوڑے وغیرہ بنتے ہیں تو ان کے ساتھ چٹنی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے انگریڈینٹس کو بھی پہلے سے پیس کر رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جیسے کچھ کھانے کی چیزیں ایسی ہیں جنہیں فریز کیا جا سکتا ہے جیسے کباب وغیرہ، یا جو لوگ پسند کرتے ہیں سموسے وغیرہ، تو اس کو پہلے سے اگر بنا کے رکھ لیں تو عین موقع پر پھر مشکل نہیں ہوتی. تو جیسے آپ نے عید کی تیاری پہلے سے کرنی ہے، ایسے ہی کچن کے بارے میں نے 2-3 باتیں آپ کو بتائیں، لیکن بہت ساری کام ایسے ہیں جو ہر فیملی کے اندر مختلف اعتبار سے ہوتے ہوں گے، تو ان چیزوں کو پہلے سے مینج کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. رمضان کی مصروفیات
جو کچن کی مصروفیات ہیں اس کی آپ ایک فہرست بنا لیں، اور ان مصروفیات میں سے ایک بہت اہم مصروفیت افطاریوں کے موقع پر مینیو بنانا بھی ہے۔ مینیو بھی پہلے سے سیٹ کر کے رکھ لیں، جس دن افطار ہوگی دوست احباب کی یا رشتہ داروں کی، تو اس دن پہ کیا بنے گا، تاکہ سارا دن یہ پوچھنے میں نہ گزر جائے کہ آج کیا بنے گا، اور پھر اس کی گروسری کے لیے عین موقع پہ بہت سارے افراد مصروف ہو جائیں، اور پھر رمضان کی سعادتوں اور برکتوں کو سمیٹنے میں ظاہر ہے کہ کمی آئے گی۔ تو یہ پہلے سے پلان کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا۔ اسی طرح سے رمضان میں کرنے والے کاموں میں خیر و برکت کے جو کام ہیں ان کے لیے بھی پہلے سے طے کر لیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ میں نے اس دفعہ کتنے قرآن مجید ختم کرنے ہیں۔ اب قرآن مجید کے حوالے سے آپ پہلے سے طے کر لیں گے، تلاوت کے حوالے سے تو آپ اس کے لیے پھر وقت کا تعین بھی کر لیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد کتنا قرآن مجید پڑھنا ہے روزانہ، پھر اسی طرح سے ظہر کے بعد کتنا وقت مل سکتا ہے، عصر کے بعد آیا وقت مل سکتا ہے تو کتنا وقت ہوگا، مغرب کے بعد تو یقینی طور پر وقت نہیں ملتا، لیکن عشاء کے بعد تراویح ہوتی ہے، تراویح کے بعد آیا موقع ملے گا، تو اپنے اوقات کے لحاظ سے اس کی پلاننگ بھی پہلے سے کر لیں۔ اسی طرح سے قیام اللیل کے لیے، تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آپ پہلے سے طے کر لیں کہ اس دفعہ تراویح کی نماز میں نے کہاں پڑھنی ہے۔ اب یہ آپ جتنی چیزوں کو ترتیب دے رہی ہیں وہ اپنی ذات کے لحاظ سے، پہلے آپ اپنے بارے میں سوچیں گی، اس کے بعد دوسری سوچ یقینی طور پر گھر والوں کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے آپ یہ پلان کریں کہ رمضان میں دورہ قرآن کہاں کرنا ہے، کون سا وقت ہے جو آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت سی جگہوں پہ دورہ قرآن کا اہتمام ہوگا، اور اگر اہتمام نہیں ہے تو پیغام کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہاں پر بھی پچھلے رمضان کے حوالے سے، اس سے پچھلے رمضان کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سے دورہ قرآن مل جائیں گے۔ اسی طرح سے نور کی ویب سائٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں، بہت سے اور جگہوں پر بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو اس کو آپ اپنے لیے ضروری خیال کریں گی تو اس کے لیے پلاننگ کریں گی۔ بصورت دیگر ایک ہی جواب کافی ہوتا ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ یہ سوچ صرف ان ذہنوں میں آتی ہے جن کو ٹائم مینج کرنا نہیں آتا، جن کے لیے وقت قیمتی نہیں ہوتا، جن کے لیے خیر و برکت کے کاموں کی قدر و قیمت اتنی نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب یہ پتا ہے کہ یہ کتنی کثیر خیر والا کام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے، تو جتنا زیادہ دل کے اندر پوری گہرائی کے اندر یہ بات اترے گی، اتنا ہی زیادہ آپ اس کام کے لیے تگ و دو کریں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے دعاؤں کے حوالے سے آپ ضرور کوشش رہیے، رمضان آنے سے پہلے دعائیں یاد کرنی شروع کر دیں۔ پھر یہ ہے کہ اوقات، جو دعائیں مانگنے کے اوقات ہیں، نمازوں کے بعد کے اوقات تو ہیں ہی، رات کے اوقات تو ہیں ہی، لیکن سحری کے اوقات میں آپ بہت ساری دعائیں کر سکتی ہیں، اور افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں خود بھی دعا کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے اہل خاندان کو جمع کیا کرتے تھے اور سب لوگ دعا کیا کرتے تھے افطار سے پہلے۔ ہمارے یہاں افطار سے پہلے لوگ صرف اسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ پکوڑے گرم ہوں اور سارے کھانے بالکل گرم، کھانے بہت گرم ہوں اور ٹھنڈے مشروبات بہت ٹھنڈے ہوں۔ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اس کا بھی اہتمام ضرور کریں، لیکن اس کے لیے بہت سے متبادل طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا ہے اس مقصد کو پہلے پورا کریں۔ دیکھیں، جب اجرت کا وقت ہے، جب آپ کے لیے برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے، تو اس کو پکوڑوں کی لذت میں نہ تلاش کریں، اس کو شکنجبین میں اور دوسرے مشروبات میں نہ تلاش کریں، اس کے لیے پہلے سے اہتمام کر کے رکھ لیں۔ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا کہ موقع پہ ادھر سے افطار کا وقت ہے اور ادھر سے تیزی کے ساتھ شکنجبین بنانے کی کوشش ہے، شوگر حل کرنے کے لیے، چینی حل کرنے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے، دودھ میں اگر کوئی اور چیز مکس کرنی ہے تو دودھ میں چینی ملائی جا رہی ہے، اس میں مشکل پیش آ رہی ہے۔
آپ بڑی سہولت کے ساتھ صبح کے وقت، سحری کے وقت ہی اگر پانی کے اندر جتنی مطلوبہ چینی آپ کو چاہیے وہ ڈال کے رکھ دیں تو وہ خود بخود ہی تھوڑی دیر میں حل ہو جاتی ہے اور آپ کو اتنی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی. اور شوگر ملا ہوا پانی ہی آپ یا تو فریز کر لیں یا فریج میں رکھ دیں تو آپ کے لیے ان موقع پہ مشکل پیش نہیں آئے گی. اور اسی طرح سے جیسے شکنجبین اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو لیمو پہلے سے نچوڑ کے رکھ لیں. اس کی اگر آپ اسے فریز کر لیتے ہیں تو اس کے کیوبز کی صورت میں اسے فریز کر لیں تو این موقع پہ صرف آپ کیوبز ڈال دیں گے تو آپ کے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس طرح سے آپ خیر و برکت سمیٹنے کے قابل ہو جائیں گے. اسی طرح سے جیسے آپ اپنے لیے مختص کر رہی ہیں ایسی چیزوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ یہ کام میں نے ضرور کرنے، ان میں ایک ذکر بھی ہے. ذکر کے حوالے سے بھی ضرور کانشیس رہیں کہ میں نے اپنے ذکر کی کوالٹی کو کیسے امپروو کرنا ہے. نمازوں کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار ضرور زندگی میں شامل کریں، ان کو یاد کرنے کی کوشش بھی کریں. پھر آپ مخصوص اوقات کی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ان دعاؤں کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں. اور ظاہر ہے کہ آپ اسے پڑھیں گی، دعائیں کریں گی تو انشاءاللہ تعالی ان دعاؤں سے آپ دنیا کی سعادتیں بھی سمیٹیں گی اور آخرت کی بھی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے صدقہ و خیرات کے بارے میں ضرور ابھی سے پلان کر لیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً انسان نکال کے دیتا ہے. رمضان کی آمد سے پہلے اگر آپ اپنے کپڑوں کا جائزہ لیں، اگر آپ سردیوں گرمیوں کے کپڑوں کا، اپنے بستر، اسی طرح سے برتن، اسی طرح ضرورت کی دوسری چیزیں، حتیٰ کہ بچوں کی کتابیں بھی ہیں، ان کے استعمال کی دوسری چیزیں جیسے پینسلز ہیں یا ریزرز ہیں یا کلرز ہیں، کتنی ہی چیزیں ہیں. آپ ان دنوں میں دیکھیں گے کہ جو ضرورت کی نہیں ہے صرف اس مقصد کے لیے سنبھال کے رکھ لی جاتی ہیں، کل کام آئیں گی. جب کل آئے گا اللہ تعالیٰ اور دے دے گا. جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ ان کو زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کریں. جن لوگوں کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ان تک پہنچائیے. اسی طرح سے صدقہ و خیرات کے حوالے سے راشن کو ضرور پلان کریں. ارد گرد آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھیے، پھر ایسے محروم افراد کو بھی دیکھیے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو شہروں کے ارد گرد کتنی آبادیاں ہیں، اور اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں تو کتنی فیملیاں جن سے آپ آشنا ہیں، واقف ہیں. جن لوگوں کے پاس روزے رکھنے کے لیے اور افطار کرنے کے لیے وہ سب کچھ موجود نہیں ہوتا تو اس کے لیے اگر آپ ایک فہرست بنا لیں کہ یہ بنیادی چیزیں، مثلا بنیادی چیزوں میں جیسے دالیں ہیں، چاول ہے، یا اسی طرح سے آٹا ہے، گھی ہے، چینی ہے، چائے کی پتی ہے، نمک مرچیں ہیں، یعنی اس کا ایک پیکٹ اگر بنواتی ہیں کہ اس کی اتنی قیمت لگتی تو آپ آسانی سے تعین کر سکتی ہیں کہ مجھے کتنی فیملیز کو سپورٹ کرنا ہے. اور یقیناً اس کے لیے آپ کو آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے کہ اس کا اجر بہت کثیر ہے. اور یہ پیکٹس تو خاص طور پر روزے رکھوانے اور کھلوانے کے لیے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے گھر میں اگر بزرگ ہیں تو بزرگوں کے حوالے سے بھی ضرور پلان کر لیں کہ دو اعتبار سے. ایک تو یہ کہ ان کے کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں وہ کس طرح سے پوری ہوں گی، ان کی دیگر کیا ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی، وہ رمضان کی خیر و برکت سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے. اب بات ہے جیسے آپ نے اپنے بارے میں پلان کیا، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتی ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے فیملی وائز آپ کا پلان ہے تو آپ اس کے لیے بھی ابھی سے، بلکہ اس سے پہلے ہی بہت سے لوگوں نے کوششیں کر لی ہیں، ابھی بھی وقت ہے اس کے لیے پلان کر سکتے ہیں آپ لوگ. اسی طرح سے آخری عشرے کے لیے بھی ابھی سے پلان کر لیں کہ آخری عشرے میں راتوں میں عبادات کرنی ہے، گھر پہ، مساجد میں یا خیر و برکت کی دوسری جگہوں پر، تو کس طرح سے ان راتوں میں خود بھی جاگنا ہے، دوسروں کو بھی جگانا ہے. اب اس اعتبار سے دیکھیے کہ آپ اگر یعنی خاتون ہیں تو اپنے شوہر کو کس طرح سے باجماعت نماز کے لیے تیار کرنا ہے، اور اسی طرح سے آپ کے بچے ہیں تو بچوں کو کس طرح سے باجماعت نماز کے لیے تیار کرنا ہے. تو آپ جیسے اپنے بارے میں پلان کر رہی ہیں اسی طرح سے اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی پلان کریں کہ گھر والے
باجماعت نماز کیسے ادا کریں گے، آپ خوش اسلوبی کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ انہیں اس بات کا احساس بھی دلائیے، باجماعت نماز کی فضیلت بھی بتائیے، اور عین موقع پر انہیں تیار بھی کریں۔ اور رمضان میں باجماعت نماز کا عادی ہونا زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ خاص اوقات ہیں اور ان اوقات میں ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے، جیسے سحری کا وقت ہے، سحری کے اختتام پر اذان ہوتی ہے اور فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور افطار کے وقت پہ اذان ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر عشاء کے ساتھ تراویح ہے۔ تو 3 نمازیں تو بڑی سہولت کے ساتھ آپ مینج کر سکتے ہیں۔ 2 نمازوں کے لیے دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے جیسے آپ خود اپنی تلاوت اور اپنے اذکار اور اپنی دعائیں اور اپنے دورہ قرآن اور قیام اللیل کو پلان کر رہی ہیں، ایسے ہی بچوں کے لیے بھی پلان کریں اور بچوں کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیے۔ صدقے کے لیے آپ چھوٹا سا صدقہ باکس گھر میں بنا لیں گے تو خود بھی صدقہ کریں گی تو بچوں کو بھی ترغیب ہوگی۔ اسی طرح سے جیسے آپ خود آگے بڑھ کے راشن کا انتظام کر رہی ہیں تو بچوں کو ساتھ شامل کریں، اور بچوں سے اگر آپ کہیں گی تو وہ محبت کے ساتھ اسے پیک بھی کریں گے اور اس کے اوپر اچھی کوئی نہ کوئی بات بھی لکھ دیں گے، اور جہاں پہ آپ راشن پہنچائیں وہاں نیکی کی کوئی بات بھی ضرور پہنچا دیں، کوئی چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب، کوئی چھوٹا سا پمفلٹ، کوئی سی ڈی، کوئی اور ایسی چیز کہ لوگ سنیں اسے اور لوگ جو ہیں وہ سن کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح سے آپ راشن کے ساتھ ساتھ قرآن پہنچانے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ کتنے ایسے علاقے تھے جہاں سیلاب آئے اور وہاں پہ قرآن نہیں ہے، یا ایسے علاقے، یعنی آپ اس وقت اگر نارتھ میں دیکھیں تو مجھے کچھ عرصہ پہلے جب جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے پتا چلا کہ بہت سے دور دراز کے دیہات ایسے ہیں جہاں پر قرآن مجید موجود نہیں ہے یا ترجمہ قرآن کی انہیں ضرورت ہے، تو ان علاقوں تک پہنچانے کے لیے آپ مختلف تنظیموں سے بھی رابطہ قائم کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے جیسے قرآن مجید پہنچانے کے لیے آپ کے دل کے اندر تڑپ ہوگی تو آپ اپنے بچوں کے دل کے اندر بھی وہ تڑپ پیدا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح پھر رشتہ داروں کو جب بلانا ہے افطاری پہ تو اس میں آپ کے بچے آگے بڑھ کے انوائٹ کرنے والے ہوں تاکہ انہیں بھی پتا چلے، افطاری کا اہتمام کرنے میں انہیں ساتھ شامل رکھیے۔ تراویح پڑھنے جاتی چھوٹے بچوں کو آپ اپنے ہمراہ لے کے جائیے، بڑوں کو والد کے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ بھی رمضان کی سعادتوں سے بہرہ مند ہوں۔ اسی طرح سے رمضان میں خاص طور پر تعلقات کی بہتری پر ضرور کام کیجیے، اپنے بچوں کو اچھا اخلاق سکھانے کے لیے، آداب سکھانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سکھانے کے لیے ضرور کام کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو ایسی چیزیں پڑھنے کی بھی ضرورت ہے اور ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ایسے پروگرام دیکھنے کی بھی ضرورت ہے جس سے نیکی کی زیادہ سے زیادہ باتیں پتہ چلیں۔ تو ان آداب کو خود اپنی زندگی میں بھی لے کے آئیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ اسی طرح سے حقوق و فرائض کو ادا کرنے کی کوشش ضرور کریں، جیسے اہل خاندان میں سے اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اسی طرح سے جیسے اپنے نیبرز کے ساتھ ان دنوں میں زیادہ حسن معاملہ کرنے کی کوشش کریں، افطاری کے موقع پہ آپ انہیں کچھ بھجوائیں، باہمی محبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ تو جیسے آپ کھانا شیئر کریں گے ایسے ہی نیکی کی باتیں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اکٹھے تراویح پڑھنے جا سکتے ہیں، اسی طرح سے جمعہ پڑھنے کے لیے اکٹھے نکل سکتے ہیں۔ تو بہت سارے کام ہیں جس میں ہمسائے مل جل کے نیکی کے ایک ماحول کو رواج دے سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے بچوں کو ان دنوں میں لگائیں گے تو آپ دیکھیں کہ فجر کے وقت پہ اگر بچے یعنی ایک دوسرے کو جگانے کے لیے کوششیں کریں گے تو بچوں کو ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی مل جائے گی۔ تو آپ اپنے بچوں کے توسط سے پورے محلے میں، پورے علاقے میں باجماعت نماز کے لیے لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ اپنے ہسبینڈ کے تھرو کتنے لوگوں تک آپ باجماعت نماز کا پیغام پہنچا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر معاشرتی اصلاح کے لیے آپ آگے بڑھ کے کوئی خدمات انجام دے رہی ہیں تو اس کے لیے بھی بیفور ٹائم پلان کریں کہ اس دفعہ معاشرے کی اصلاح کے لیے میں نے کیا امور انجام دینے۔ تو رمضان برکت والا مہینہ ہے، جو اس کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم۔ تو ہم نے اس محرومی سے بچنے کے لیے آج کی اس نشست میں دیکھا
کہ ہم کس طرح سے اپنی مصروفیات کو ترتیب دے سکتے ہیں. جو کام رمضان میں انجام دینے وہ پہلے ہو سکتے ہیں تو ان کو پہلے کر لینا ہے. جو رمضان میں انجام دینے والے کام ہیں ان کو رمضان میں انجام دینا ہے. اور وہ نیکی اور بھلائی کے کام. ان نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دیکھتے رہیے گا کہیں آپ کے گھر والے پیچھے نہ رہ جائیں، آپ کے اہل خاندان پیچھے نہ رہ جائیں. اپنے اہل خاندان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خیرخواہ ہو جائیے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رمضان کی سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں والا رمضان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات. حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات.